بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ عثمانیہ کے اوراق بہادروں اور جانبازوں کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں، اور ہم آج کی ویڈیو میں خلافت عثمانیہ کے اس بہادر اور نڈر جنرل کا ذکر کریں گے جو تنہا عرب باغیوں، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے ٹائیگر آف دا ڈیزرٹ یعنی صحرائی چیتے کا نام دیا تھا۔ تاریخ اسے محافظ مدینہ کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جنرل تھا، مگر جس بات نے اس کی شخصیت اجاگر کی وہ اس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور محبت تھی۔ دوستو، تاریخ اس عظیم مرد مجاہد کو فخر الدین پاشا یا فخری پاشا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ فخری پاشا کون تھے؟ خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا حکم دیا تھا؟ اس موضوع پر روشنی ڈالنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل آؤ جانے کچھ پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ سلطنت عثمانیہ سے ہر جگہ سے شکست بشکست کھاتا جا رہا تھا، تو اسے ایک چال سوجی۔ برطانیہ نے شریف مکہ حسین بن علی جو اس وقت حجاز کا گورنر تھا، اسے اس لالچ پہ اپنے ساتھ ملا لیا کہ اسے جنگ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ حسین بن علی نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوج بھی شامل تھے، اور لارنس آف عربیہ جیسا بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا کیونکہ عثمانی مجاہدین ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اس وقت مدینہ کا دفاع عثمانی سپہ سالار فخری پاشا کر رہے تھے۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کے انتظام اور اس کے حسن و سلوک پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے سلطنت عثمانیہ اور اس کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور اسی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ حسین بن علی اور اس کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ بھی اس خیال میں تھے کہ مدینہ میں فخر الدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا، مگر فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ منورہ سامان پہنچانے والی ٹرین لائن کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے، جس کی وجہ سے فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہ مل سکی۔ دوستو، محاصرے کے دوران مدینہ منورہ پر 130 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل کے دن 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ مدینہ منورہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پڑ گئی، اور فخر الدین پاشا اور ان کی فوج مشکل سے وقت گزارنے لگے، مگر دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ دوستو، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ فخر الدین پاشا نے کہا، مجھے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر حکم دیا ہے کہ میرے شہر کی حفاظت کرنا اور ہتھیار نہیں ڈالنا۔ دوستو، ایک ترک مصنف لکھتے ہیں کہ 1918 میں جمعہ کے ایک دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی راستے میں رک گئے اور اپنا چہرہ روضہ رسول کی طرف کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد فخر الدین پاشا نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، اے مسلمانوں، تم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی درخواست کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا دفاع کرو، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ترک فوج کے بہادر جوانوں اور چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لوٹا کر کریں گے۔ 1918 میں مدینے کے گورنر حسین بن علی کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو فخر الدین پاشا نے ان الفاظ میں اسے یہ جواب دیا کہ فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج
کا سپہ سالار، مدینہ منورہ کا محافظ اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو سب کا حاکم ہے، کیا میں اس انسان کے آگے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا نشان ڈالا اور انگریز کے ماتحت ہو گیا؟ جمعرات کی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پیدل چل رہا تھا اور میں تھکا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیسے مدینے کا دفاع کروں۔ اچانک میں نے خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا اور ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا۔ وہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3 سے 4 قدم چلا اور پھر میں بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا اور شکر ادا کیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ اب میں مدینہ مکہ کی حفاظت میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ دوستو 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیر جنگ نے فخری پاشا کو حکم دیا کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، تم ہتھیار ڈال دو، مگر فخری پاشا نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس پر سلطنت عثمانیہ نے آپ کو عہدے سے برطرف کر دیا، مگر وہ ہمت حوصلے سے ڈٹے رہے اور لڑتے رہے۔ دوستو یہ عاشق رسول جنگ ختم ہونے کے بعد بھی 72 دنوں تک عرب باغیوں اور برطانوی افواج کے خلاف لڑتا رہا اور اپنے چھوٹے سے دستے کے ساتھ مدینہ کی حفاظت کرتا رہا، مگر آخر کار آپ کے اپنے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ بغاوت کر دی اور آپ کو گرفتار کر کے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری کو شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے علی عبداللہ اور فیصل شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک 4000 گھروں کو لوٹا جن کو فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے۔ فخر الدین پاشا کو 2 سال تک مالٹا میں قید کیے رکھا گیا اور 1921 میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے ترکی آ کر، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بعد نیا ملک بن چکا تھا، اس کی فوج میں دوبارہ شمولیت اختیار کی اور یونان کے خلاف کئی محاذوں پر جنگ بھی کی۔ آپ بعد میں افغانستان میں ترکی کے سفیر بھی رہے اور 1948 میں دل کے دورے کی وجہ سے آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو اپنی خواہش کے مطابق استنبول میں دفن کیا گیا۔ دوستو اللہ اس عظیم مرد مجاہد کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت سی معلومات کو جانا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔